ڈاکٹر صاحب ویسے تو آپ ہمیشہ ہمیں سمجھاتے ہیں اور ہم بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر جو اس وقت بھی ایجنسی فچ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے اس کے اندر تو اشاریے بڑے اچھے جا رہے ہیں اور 4.1% مہنگائی میں کمی بھی آئی ہے، لیکن جنید جو بات کر رہے ہیں کہ مہنگائی عوام تک نہیں پہنچ رہی ہے، عوام کا صبر اب جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ رپورٹس اور عوام کی جو اس وقت پریشانیاں ہیں وہ آپس میں تال میل رکھتی نہیں ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ تھوڑا سا ہمیں پھر سے سمجھانے کی کوشش کیجیے گا۔ شکریہ بہت بہت۔ دیکھیں، اکنامک فلسفی دو طریقوں سے چلتی ہے۔ ایک وہ ہے جو فائنینشیل سسٹم کو چلاتی ہے، اور یہ اشاریے سارے فائنینشیل ہیں، جس کا مطلب ہے پیسے سے پیسہ بن رہا ہے یا پیسے سے اس کا عوام تک نہیں پہنچتی اس کی مراحتیں، وہ اسٹاک مارکیٹ ہو یا بینکنگ سیکٹر ہو یا انٹرسٹ ریٹس ہوں، وہ انڈائریکٹلی بن۔ دوسرا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اکنامکس ہے، جہاں چیزیں نہیں چل رہی ہیں، آپ کی ایگریکلچر بھی کرائسس میں ہے، آپ کی انڈسٹری بھی کرائسس میں ہے، اور آپ کی سروس سیکٹر بھی ایکسپورٹیبل نہیں ہے، اور اس کے لیے تو 20 سال کی ایجوکیشن چاہیے۔ اصل ایشو تو یہ ہے کہ یہ جو اشاریے ہیں وہ 2027 کی بات کر رہے ہیں، ابھی تو جو گروتھ ریٹ ہے وہ 1.75 پہ ہے، توقع یہ کی جاتی ہے کہ یہ آہستہ آہستہ بڑھے گا، مگر جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ 3% کے قریب ہے، تو ہمیں گروتھ ریٹ 6% پہ چاہیے، اور 6% پہ گروتھ ریٹ کے لیے ان کی جو ہے وہ بھی 6% 7% پہ آنے چاہیے، پھر قرضے ملیں گے چھوٹے کاروباریوں کو۔ اصل ایشو تو یہ ہے کہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پاورٹی لائن جو ہے وہ 39 سے بڑھ کے 48 پہ چلی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گروتھ ویلفیئر پہ میں، امپلائمنٹ میں، گروتھ میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی۔ اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہے، فش کی رپورٹ کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ جی معیشت کی جو بحالی ہے ایک شدید بحران اور بلند مہنگائی کے بعد سامنے آئی ہے، تو وہ کیا محرکات ہیں جس کی وجہ سے یہ بہتری ہوئی ہے، اور ابھی اور کیا کچھ کرنا ہوگا، کن سیکٹرز میں کرنا ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ گورنمنٹ جو ہے وہ سیریس ہوئی، اس پہ آئی ایم ایف نے بڑے سٹنجنٹ وہ لگائے شرطیں کہ آپ نے سرمایہ داری نظام میں کس طریقے سے جانا ہے، آپ نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے جو نہیں ابھی تک ہوئی، آپ نے پاورٹی ایلیویشن کرنی ہے جو نہیں ہوئی، مگر جو انسٹیٹیوشنز کو اور جو فسکل آپ کا ہے بیلنس، فسکل بیلنس، اس کو کہیں ایک خاص لیول پہ لانا شروع کیا۔ اسی طرح آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ نیچے آیا ہے، 11% نیچے آیا ہے نا، 22 سے 11 پہ، جو جس نے ایک خاص قسم کے جو کاروباری ہیں جن کے پاس پیسہ ہے ان کو، پھر آپ نے مختلف طریقوں سے ریئل اسٹیٹ جو ہے اس کو بھی کہیں کرنے کی کوشش کی ہے، کہیں وہ کرتے ہیں، کہیں اس کو سپورٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ بجلی بھی جو نیچے آئی ہے اور ڈالر جو کانسٹنٹ رہا ہے اس نے بھی افیکٹ کیا ہے اس سارے میں، مگر بہت سلو ہے یہ گروتھ، ہمیں فاسٹ گروتھ چاہیے، ہمیں امپلائمنٹ چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر کیسب، ایک اور چیز بھی ہے کہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کافی سخت شرائط رکھی ہیں جس کے بعد اب حکومت جو کچھ سنبھلی ہے اور کچھ طریقہ کار اپنا بہتر کیا ہے، لیکن ابھی بھی آئی ایم ایف اس کام کے لیے مجبور نہیں کر پائی ہے حکومت کو کہ جو حکومتی شاہ خرچیاں ہیں ان میں کمی لائی جا سکے تاکہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے، اور نہ ہی ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے اندر صرف قرض کی بحالی یا قرض لینے کے لیے تمام سہولتیں اور تمام اشاریے بہتر نظر آ رہے ہیں۔ گراؤنڈ ریئلٹی جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسوں کے لین دین کی حد تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، تو کب تک یہ کمپیریزن ہوتا رہے گا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومتیں کمپیریزن کرتی ہیں 2023 سے 2025 کے درمیان، اس سے پچھلی حکومتیں اپوزیشن کے ساتھ کمپیریزن کرتی ہیں اپنی حکومت کا۔ ابھی بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ 2023 میں مہنگائی بلند ترین سطح پر تھی، 2025 میں کافی اس میں بہتری آئی ہے، ہم نے اس مہنگائی کو تھوڑا کم کیا ہے۔ مہنگائی کم ہوتی ہے کمپیریٹیولی پچھلی حکومت کے، لیکن ریلیف وہ نہیں ملتا، تو کمپیریزن یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اور آئی ایم ایف کا وہی بتائیے گا کہ کیا اب اگلا نظر ثانی کا کچھ ہو پائے گا حکومت کی شاہ خرچیوں کے اوپر آئی ایم ایف کی جانب سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو جو ہے وہ
रोड मैप देता है, IMF आपकी गलतियों को पिन पॉइंट करता है, मगर IMF, आप एक सॉवरन मुल्क हैं, IMF आपकी निटी ग्रिटीज़ को नहीं कहता कि जी ये करें वो करें। IMF ने आपको कहा कि जी आपका फिजिकल डिफिसिट कम होना चाहिए, आपका जो दूसरा डिफिसिट है ट्रेड डिफिसिट वो कम होना चाहिए। आपने दोनों को आर्टिफिशियल तरीके से कम किया है, कहीं सऊदी अरब और यूएई से पैसे पार्क करा लिए, कहीं रोल ओवर करा लिया चाइना से। अपनी प्रोडक्शन, अपनी वैल्यू एडिशन वो तो आपने नहीं की इन दैट कॉन्टेक्स्ट। अब जो है IPP से आप डायलॉग कर रहे हैं एंड सच फोर्थ, वहाँ आपके और रिस्ट्रेंट्स हैं, मगर सीरियसली मेरा ये अपना ये ख्याल है कि शायद ये नहीं, सारी हुकूमतें भी इतने मुश्किलात हैं कि वो आवाम के प्रॉब्लम्स को समझती हैं कि प्राइवेट सेक्टर ठीक करेगा और जो ये गवर्नमेंट की इजाज़त से प्राइवेट सेक्टर चलने की कोशिश करता है वो भी नहीं चल रहा। सो कहीं ना कहीं आपने टैक्स ओरिएंटेड पॉलिसीज बना ली हैं जिसकी वजह से अवाम पॉलिसीज को बेहतर करना होगा, अवाम को रिलीफ देना होगा, शाखर्चियों पे भी नजरसानी करनी होगी, तभी मईशत मजबूत होगी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ डॉक्टर कैसर मौजूद